السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید بہت زیادہ ٹینشن میں تھا۔ بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی حالت میں اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو بلوایا۔ یحییٰ بن خالد کون ہے؟ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے اور ان کے وزیر بھی تھے۔ اس نے بچپن سے ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے اور سکون ملے۔ استاد محترم مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہارون رشید نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد، فوراً بیان فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ بہت غور فکر کرنے کے بعد وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں کچھ دنوں کے لیے سفر پر جا رہی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر بہت غور فکر کرنے کے بعد حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزانہ کے کام کرتا رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا
کہ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے بندریا کے بچے کی طرف جھپٹا اور بچے کو اٹھا لیا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، بہت کوشش کیا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ استاد محترم نے ایک لمبی سانس لی اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ کچھ دنوں کے بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ میں تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا اور تمہارے بچے کو چیل لے گئی۔ پھر کیا تھا، بندریا کو غصہ آ گیا اور چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں جد و جہد کرتا اور اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان کی طرف سے آئی تھی اور آسمان کی آفتیں صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد ہارون رشید کے استاد نے فرمایا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، انشاءاللہ یہ آفت رک جائے گی۔ آگے فرمایا، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفتیں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور ہونا اور حکمرانوں کا اخلاص ضروری ہوتا ہے۔ ہارون رشید کے استاد اور وزیر یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے توبہ کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا پیشانی اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔